ولی کہتے کس کو ہے؟ چھوٹا ایک مختصر سا تعارف، ولی کہتے کس کو ہے، تاکہ آپ کے ذہنوں سے ولی کے تعلق سے ایک بہترین امیج آپ کے ذہن میں بن جائے ولی ہوتا کون ہے۔ ولی کا تعارف دیکھیے، حضرت سیدنا امام عاصم کوفی رحمت اللہ علیہ۔ کون؟ امام عاصم کوفی۔ اپنے بچوں کے نام رکھو عاصم، عاصم نام رکھو بچوں کو۔ یہ وہ ذات ہے جنہوں نے تجوید سے قرآن کو تجوید سے پڑھنے کا فن ایجاد کیا ہے۔ جو آج دنیا میں تجوید ہے نا، جس کے مخارج کے ذریعے سے ہا کا مخرج، عین کا مخرج، غین کا مخرج جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ مخرج کو ایجاد کرنے والی ذات کا نام امام عاصم کوفی ہے، جنہوں نے دنیا والوں کو قرآن پڑھنے کا طریقہ سکھایا۔ ان کے دو خاص شاگرد تھے، ایک کا نام تھا امام شعبہ اور ایک کا نام تھا امام حفص۔ امام شعبہ کی خیرت سے عرب والے قرآن پڑھتے ہیں اور ہم لوگ امام حفص کی خیرت سے قرآن پڑھتے ہیں۔ ہندوستان والے، عجم والے، ایشیا والے حضرت سیدنا امام حفص کی خیرت سے قرآن پڑھتے ہیں۔ تو امام عاصم کوفی کے جو پہلے شاگرد امام شعبہ، امام شعبہ کا وقت وصال آیا 92 ایئرز کے تھے، 92 سال کے۔ جب آپ کا وقت وصال آیا، ولی کیسا ہوتا تعارف کرا رہا ہوں میں آپ کو۔ حضرت امام شعبہ نے اپنے بہن کو بلا کر کہا، بہن میرا وقت وصال قریب آ گیا، اب میں کچھ دنوں میں، کچھ لمحوں میں، گھنٹوں میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ میری بہن جب میرا وصال ہو جائے تو میرا ایک چھوٹا سا عمل ہے، میرے اس عمل کو میرے انتقال کے بعد میرے اوپر بخش دینا۔ تو امام عاصم، امام شعبہ کی بہن نے پوچھا، بھائی جان آپ کا جب عمل ہے تو آپ خود کیوں نہیں اس کا ثواب مانگ لیتے؟ کیوں آپ اپنے اوپر نہیں بخش لیتے؟ تو حضرت امام شعبہ نے کہا، بہن جس خدا کے لیے میں نے عبادت کی ہے، سجدے کیا ہے، اس خدا سے مجھے ثواب مانگنے میں شرم آتی ہے۔ بھائی میں نے ثواب کے لیے تو عبادت نہیں کی نا، میں نے تو اللہ کے لیے عبادت کی، مگر ثواب اس لیے مانگ رہا ہوں کیونکہ مجھے خبر کا خوف ہے۔ اللہ اکبر، خبر کی تنگی اور سختی کا خوف ہے، اس لیے ثواب کے لیے تم سے کہہ رہا ہوں، تم بخش دینا۔ تو بہن نے کہا، اچھی بات ہے بھائی جان، ضرور آپ کے وصال کے بعد میں آپ پر وہ قرآن کی تلاوت بخش دوں گی۔ بھائی جان ذرا یہ تو بتائیں، آخر وہ ثواب، وہ عمل ہے کیا جو مجھے بخشنا ہے؟ آپ نے کہا چھوٹا سا عمل ہے، کیا ہے؟ سنو اے مسلمانوں، ولی کیسا ہوتا ہے۔ امام شعبہ نے کہا، بہن میں نے اپنی زندگی میں 18,000 مرتبہ قرآن کی تلاوت کی ہے۔ ذرا زور سے، کتنے ہزار مرتبہ؟ زور سے بولو۔ ہم لوگ 18 مرتبہ نہیں پڑھے اب تک، ہماری بھی زندگیاں وہی ہے، ہم بھی 70 سال 80 سال 90 سال کے ہو کے جا رہے ہیں دنیا سے، مگر جب جا رہے ہیں تو 40 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں نہیں ہے، 100 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن وہ بھی 92 سال زندگی گزار کے گئے، مگر ان کے نامہ اعمال میں 18,000 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہوتا ہے ولی، یہ ہے ولی کا تعارف۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار جنید بغدادی اتنے بڑے امام کہ آپ کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام الاولیاء مانا۔ غوث پاک اپنی محفلوں میں بیٹھ کر سرکار جنید بغدادی کا حوالہ دے کر درس دیا کرتے تھے۔ سرکار غریب نواز اپنی محفلوں میں بیٹھ کر حضرت جنید بغدادی کا حوالہ دیا کرتے تھے۔ سید الطائفہ سراج الاولیاء سرکار جنید بغدادی روزانہ 400 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے۔ ولی کیسا ہوتا ہے بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ یہ فرض، سنت، واجبات اور نوافل جو 5 وقت نمازوں میں ہے، اس کے علاوہ 400 رکعت نماز روزانہ نفل ادا کرتے تھے۔ اور کہاں بیٹھ کے ادا کرتے تھے؟ اپنے کاروبار کی جگہ پہ۔ آپ کا گلاس کا کاروبار تھا، آئینہ ساز، آئینہ بیچا کرتے تھے۔
اپنی دکان میں ایسے سامنے کی حصے میں آئینہ لگائے, پیچھے کے حصے میں اتنی جگہ رکھ لیتے جس میں نماز پڑھ سکتے تھے. نماز پڑھتے کتنی؟ روزانہ 400 رکعت. اور سنو, صرف 400 رکعت پڑھتے یہ بات نہیں, اور آگے سنو, حضرت جنید بغدادی وہ 400 رکعت ایسا پڑھتے تھے اگر کسی رکعت میں دنیا کا خیال آ جائے تو وہ رکعت کو وہ 400 رکعت میں کاؤنٹ نہیں کرتے تھے. رائی برابر کا دنیا کا خیال آ جائے, آپ نماز پڑھ رہے ہیں, کوئی آ کے کہہ دے جنید, خیال آیا, کوئی پکار رہا ہے, وہ رکعت کو پھر وہ 400 میں کاؤنٹ نہیں کرتے تھے. بے خیال ہو کر 400 رکعت ادا کرتے تھے, بے فکر ہو کر دنیا سے, روزانہ 400 رکعت. اب اور آگے سنیے, ولی کا تعارف دیکھیے, ولی کہتے کس کو ہیں؟ 400 رکعت پڑھتے 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 پوری جوانی ختم ہو گئی, پورا بڑھاپا بالکل اختتام کو آ گیا, اب بالکل وقت وصال قریب ہے, اتنے نحیف, اتنے کمزور ہو گئے کہ اب جو ہے آپ بغیر کسی سہارے کے زمین سے اٹھ نہیں سک رہے, اتنے کمزور ہو گئے. اتنی کمزوری کی حالت میں بھی روزانہ 400 رکعت پڑھ رہے. تو آپ کے مریدوں, معتقدوں, آپ کے خدمت گزاروں نے کہا حضور آپ اتنی عبادت کر رہے, 400 رکعت سرکار اس کو کم کر لیجئے, سرکار اس کو 200 رکعت کر لو, 100 رکعت کر لو, سرکار اس میں کم کرو. تو جنید بغدادی عرض کرنے لگے, فرمانے لگے کہ لوگوں, جس نمازوں کی برکت سے اللہ نے مجھے اتنا بڑا مقام و قرب عطا کیا, میں وہ نمازوں میں کمی کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ ہے ولی کا تعارف. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ, ولی کا تعارف کیا ہے سنو. حضرت امام اعظم راستے سے گزر رہے ہیں, آپ روزانہ کچھ قرآن کا حصہ تلاوت کرتے تھے, کچھ حصہ. تو لوگ آپس میں گفتگو کرتے کرتے کہنے لگے یہ وہ نعمان بن ثابت ہے ابو حنیفہ جو روزانہ 10 پاروں کی تلاوت کرتا ہے. تو حضرت امام اعظم نے اس دن عہد کر لیا, آج سے میں روزانہ 10 پارے تلاوت کروں گا. ڈیلی 10 پارے پڑھ رہے امام اعظم ابو حنیفہ, ڈیلی 10 پارے قرآن, ڈیلی 10 پارے قرآن. پھر اس کے بعد کسی نے کہا تھوڑے دن بعد یہ وہ شخص ہے جو روزانہ مکمل قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اس دن ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں آج سے روزانہ مکمل قرآن پڑھوں گا تاکہ لوگ میرے تعلق سے جو حسن ظن رکھتے ہیں وہ پورا مکمل میں اس پر اتر سکوں. سبحان اللہ. آپ روزانہ مکمل قرآن کی تلاوت کرنے لگے, حتیٰ کہ وقت وصال آیا, جب آپ کا جنازہ اٹھانے لگے تو دنیا والوں نے کہا یہ وہ شخص دنیا سے جا رہا ہے جس نے اپنی زندگی میں 40,000 مرتبہ قرآن کی تلاوت کی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر کبیرہ. 40,000 مرتبہ قرآن کی تلاوت کی ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ. یہ ہے اولیاء اللہ کا تعارف, یہ ہے اولیاء اللہ کی شان. میرے